اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا فوزی سراپا مسرت اور خوشی بنی ہوئی تھی۔ وہ دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا بھائی آ گیا ہے، فوزی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے۔ تم نے انہیں بتایا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہاں، فوزی نے کہا، میں نے بتا دیا ہے اور وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہیں لے آؤ۔ داؤد اور حارث سیف الدین کے سامنے گئے۔ فوجی انداز سے سلام کیا اور سیف الدین کے اشارے سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں اور چہروں پر گرد ڈال لی تھی اور وہ سانسیں اس طرح لے رہے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ سیف الدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے دستے میں تھے۔ حارث چونکہ اس کی فوج کا سپاہی تھا اس لیے ان سوالوں کا جواب اسی نے دیا۔ داؤد کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تم اتنے دن کہاں رہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری فوج کس طرح پسپا ہوئی، داؤد نے کہا۔ ہمیں بھی پسپا ہونا تھا، لیکن میں اسے ساتھ لے کر ایک چٹان پر چھپ گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تعاقب میں آتی ہے یا کہیں پڑاؤ کرتی ہے۔ میں نے جاسوسی شروع کر دی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ نے صلیبی مشیروں سے چھاپہ مار جیش تیار کرائے تھے۔ میں بھی اپنے جیش میں تھا۔ میں نے گہری دلچسپی سے تربیت حاصل کی تھی۔ جنگ میں یہ تربیت بہت کام آئی۔ جنگ ختم ہو گئی تو میں نے اس ترتیب سے فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ میں اگر بھاگوں تو اپنی فوج کے لیے دشمن کے کچھ راز بھی لیتا چلوں، اور حارث مل گیا۔ اسے میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج پیش قدمی کرتی رہی اور ہم دیکھتے رہے۔ اگر ہمارے ساتھ 7-8 سپاہی ہوتے تو ہم شب خون مار مار کر اس فوج کا بہت نقصان کرتے۔ ہم نے صلاح الدین ایوبی کی فوج کو ترکمان کے علاقے میں پڑاؤ کرتے دیکھا ہے۔ فوج نے خیمے جس طرح گاڑے ہیں اس سے پتہ چلتا تھا جیسے فوج وہاں لمبے عرصے کے لیے ٹھہرے گی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری فوجیں گھبرا کر بھاگ آئی ہیں۔ اس سے پوچھیں، ہم نے دشمن کی فوج کی جو لاشیں دیکھی ہیں ان کی تعداد چند سو نہیں چند ہزار ہے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب نہیں۔ ہم نے رات کو ان کے خیمے گاہ کے قریب جا کر دیکھا ہے۔ اللہ توبہ، زخمیوں کا کراہنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آدھی فوج زخمی ہے۔ امیر محترم، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے غلام ہیں، جو حکم دیں گے بجا لائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ اگر آپ اپنی فوج فوراً اکٹھی کر کے حملہ کر دیں تو صلاح الدین ایوبی کو آپ دمشق پہنچا سکتے ہیں۔ سیف الدین داؤد کی رپورٹ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ شکست خوردہ تھا، اس لیے وہ ایسی باتیں سننے کو ترس رہا تھا جو اسے تسکین دے سکیں کہ اسے شکست نہیں ہوئی اور وہ بھاگا نہیں، بلکہ اس کی فوج اور اس کی اتحادی گھبرا کر بھاگے تھے۔ داؤد اس کی یہ نفسانیاتی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی جس کے اثر سے داؤد کی باتیں اسے ذہنی سکون دے رہی تھیں۔ ہم موصل جا رہے تھے، داؤد نے کہا۔ اس حارث کا گاؤں راستے میں پڑتا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ گھر والوں سے ملتے چلیں۔ ہم یہاں آئے تو اس کے محترم والد نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں۔ یقین نہیں آیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ یہاں ہیں۔ ہم یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ خدا نے ہم پر بڑا ہی کرم کیا ہے۔ ہم تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے ہیں، سیف الدین نے بادشاہوں کی طرح کہا۔ تمہیں اس بہادری کا انعام ملے گا۔ ہمارے لیے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی برابری میں بیٹھے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ حارث نے کہا، ہم آپ کے لیے جانیں دے کر اپنی روحوں کو خوش کرنے کو بےتاب ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ وہ دونوں چلے گئے ہیں، سیف الدین نے کہا۔ میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہم پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں، حارث نے کہا۔ اور اب کہاں جا رہے ہیں؟
میں آپ سے بہت شرمسار ہوں کہ آپ کو میرے گھر والوں نے اس گندے سے کمرے میں رکھا ہے اور فرش پر بٹھا رکھا ہے۔ میری خواہش یہی تھی۔ سیف الدین نے کہا، میں یہی چند دن گزارنا چاہتا تھا، تم کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ داؤد نے پوچھا۔ میں وہاں جاؤں گا، سیف الدین نے جواب دیا، وہاں سے موصل چلا جاؤں گا۔ لیکن آپ اکیلے ہیں، داؤد بولا، آپ کے ساتھ کوئی محافظ نہیں؟ اس علاقے میں کوئی خطرہ نہیں، سیف الدین نے کہا، اکیلا چلا جاؤں گا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، داؤد نے کہا، اس علاقے کو دشمن سے خالی نہ سمجھیں، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار گھوم پھر رہے ہیں، کسی نے آپ کو پہچان لیا تو ہم دونوں ساری عمر پچھتاتے رہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ اتفاق سے ہم آ گئے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہتھیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ویسے بھی کوئی حکمران محافظوں کے بغیر کہیں جاتا اچھا نہیں لگتا۔ سیف الدین کو محافظوں کی ضرورت تھی، یہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ داؤد نے اسے اور ڈرا دیا۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ اپنے کپڑے صاف کر لیں اور اگلی رات چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ اندر چلے گئے اور سیف الدین فوزی کا انتظار کرنے لگا، لیکن فوزی اس کے کمرے میں نہ گئی۔ دن کو داؤد اور حارث اس کے لیے کھانا لے گئے، اس کے پاس بیٹھے رہے اور دن گزر گیا۔ جس وقت یہ تین مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، وہاں سے کچھ دور صلیبی کمانڈروں اور حکمرانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ وہ الملک الصالح، مشتگین اور سیف الدین کی متحدہ افواج کی شکست پر غور کر رہے تھے۔ ان میں تقریباً سب سلطان ایوبی کے مقابلے میں آ کر شکست کھا چکے تھے۔ ان تین مسلمان فوجوں کی شکست دراصل ہماری شکست ہے، ریمانڈ نے کہا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی نفری زیادہ نہیں تھی۔ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں، ایک مشہور فرانسیسی بادشاہ رینالٹ نے کہا۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں تو ان میں سے کسی فریق کو فتح یا شکست ہو۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور ایک فریق ہمارے ہاتھ میں کھیلتا رہے۔ ہمارا بدترین اور خطرناک دشمن صلاح الدین ایوبی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مسلمان بھائی اس کے راستے میں حائل رہیں اور اس کی طاقت ضائع کرتے رہیں۔ اگر اس کے مسلمان حریفوں کی طاقت ضائع ہو رہی ہے تو ہوتی رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اس کے حریف ہمارے خلاف متحد ہو جائیں۔ میں آپ کو مسلمان علاقوں اور حکمرانوں کی پوری کیفیت سناتا ہوں جو ہمارے مشیروں نے بھیجی ہے، ایک کمانڈر نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کی دشمن تینوں فوجوں کی جذباتی حالت یہ ہے کہ سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ ان کا جانی نقصان بھی بہت ہوا ہے اور وہ بے شمار اسلحہ اور سامان پھینک آئے ہیں۔ وہ فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ہم نے انہیں جو مشیر دے رکھے ہیں، انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو بڑی مشکل سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی حباب الترکمان کی خوبصورت علاقوں میں خیمہ زن ہے، وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کر رہا۔ ہمارے مشیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حلب، حرن اور موصل کی فوجیں خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہوں حملہ کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے۔ اسے مارنے کا ایک یہی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ شاید کامیاب نہ ہو، اگسٹس نے کہا، کیونکہ ایوبی بے خبر کبھی نہیں بیٹھا۔ اس کا جاسوسی کا نظام ہر لمحہ بیدار اور سرگرم رہتا ہے۔ اسے آنے والے واقعات اور حملوں کی اطلاع 2 دن پہلے مل جاتی ہے۔ ہمارے جو مشیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں انہیں سختی سے ہدایات دو کہ اپنے جاسوسوں کو اور زیادہ تیز کر دیں اور ان کی تعداد بھی بڑھا دیں۔ انہیں یہ کام دیں کہ تمام علاقوں میں گھومتے پھرتے رہیں اور ایوبی کے جاسوسوں کو پکڑیں۔ جب مسلمان فوجیں حملے کے لیے کوچ کریں
تو جاسوس اور چھاپا مار دور دور بکھر جائیں۔ جہاں کوئی مشکوک آدمی ادھر ادھر جاتا نظر آئے اسے پکڑ لیں، مسافروں کو بھی روک لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایوبی کو حملے کی خبر اس وقت ہو جب اس کے مسلمان بھائیوں کے گھوڑے اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو کر اس کی فوج کا کشت و خون شروع کر دیں۔ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ان علاقوں سے جو اس کے قبضے میں ہیں فوج کے لیے بھرتی کر رہا ہے اور لوگ بھرتی ہو رہے ہیں۔ ایک اور کمانڈر نے کہا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم پہلے سے اختیار کر رہے ہیں کہ اس پر جلدی حملہ کرایا جائے تاکہ اسے تیاری کی مہلت نہ ملے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اخلاقی تقریب کاری کی وہی مہم چلائی جائے جو ہم نے مصر میں چلائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے بہت سے آدمی اور کئی ایک کارآمد اور قیمتی لڑکیاں پکڑی گئیں اور ماری گئی ہیں، لیکن یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ ہم بھی تو مرتے ہیں، صلیب کی خاطر ہمیں خود بھی مرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مروانا ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں پر حملہ ضروری ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو اس خطے سے بے دخل نہیں کر سکے۔ اس نے مصر میں پاؤں جما لیے ہیں اور یہاں بھی آ گیا ہے۔ اس کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ میدان جنگ کا استاد ہے، دوسری وجہ یہ کہ وہ انتظامیہ کا ماہر ہے، اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں میں قومیت اور مذہب کا جنون پیدا کر رکھا ہے۔ ہمارے خلاف لڑنے کو وہ مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے چھاپا مار بھیڑیوں کی طرح ہمارے فوج پر شپون مارتے ہیں۔ اس جنون اور اس عقیدے کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ہمیشہ انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے جسے فرار اور لذت پرستی کہتے ہیں۔ شاہ اگسٹس نے کہا، جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ حکمران بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کی اسی کمزوری کو استعمال کیا ہے۔ ہمیں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک اور مہم شروع کرنی ہوگی۔ یہ ہے ایوبی کے خلاف نفرت کی مہم۔ اس کے خلاف انتہائی گھٹیا باتیں مشہور کرو، لیکن یہ کام تم نہیں کرو گے بلکہ مسلمانوں کی زبانیں استعمال کی جائیں گی۔ اپنے مخالفین اور دشمنوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کردار اور اخلاق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تمہارا دشمن حیثیت، رتبے اور شہرت کے لحاظ سے جس قدر بلند ہو اسے اتنے ہی گھٹیا اور پست الزام عائد کرو، 100 میں سے 5 آدمی تو تمہاری بات مان جائیں گے۔ اس دوران اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھو۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہمیں بہت وقت مل گیا ہے۔ آپ نے بہت کامیابی سے مسلمانوں میں حکومت پرستی کا مرض پیدا کر کے انہیں آپس میں ٹکرایا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں میں اپنے دوست پیدا نہ کرتے تو آج صلاح الدین ایوبی فلسطین میں ہوتا۔ ہم نے اسی کی قوم اس کے راستے میں کھڑی کر دی ہے۔ میں حیران ہوں، ریمانڈ نے کہا، کہ یہی مسلمان سپاہی ایوبی کی فوج میں ہیں۔ وہ ہمارے 10 سپاہیوں پر بھاری ہوتے ہیں، مگر یہی مسلمان سپاہی ایوبی کے حریفوں کی فوج میں تھے اور ایسی بری شکست کھا گئے کہ بکھرے ہوئے بھاگے۔ یہ عقیدے اور نظریے کا کرشمہ ہے جسے مسلمان ایمان کہتے ہیں۔ رینالٹ نے کہا، جو سپاہی یا سالار اپنا ایمان نیلام کر دیتا ہے اس میں لڑنے کا جذبہ نہیں رہتا، اسے زندگی اور اجرت عزیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے کردار کشی کو ضروری سمجھا ہے۔ ان لوگوں میں جنسیت اور نشے کی عادت پیدا کرو، پھر تمہیں سپاہی اور گھوڑے مروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ حلب میں تینوں مسلمان فوجوں کو یکجا کر کے ایک کمان میں رکھا جائے، انہیں واجبی سی مدد دی جائے، انہیں ایک محاذ پر رکھا جائے، لیکن ان تینوں میں تفرقہ بھی پیدا کیا جائے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ حارث کے گاؤں پر نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے گھر سے 3 گھوڑے نکلے، ایک پر سیف الدین سوار تھا، دوسرے پر حارث اور تیسرے پر داؤد۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جو انہوں نے فوجی انداز سے عمودی پکڑ رکھی تھیں۔ انہیں الوداع کہنے کے لیے
حارث کا باپ، بہن اور بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ حارث کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ سیف الدین فوزی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور فوزی داؤد کو ٹکٹکے باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیف الدین کی اور اپنے بھائی کی بھی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ خدا حافظ کی آوازیں سنائی دیں اور تینوں سوار چل پڑے۔ گھوڑے تاریکی میں روپوش ہو گئے۔ فوزی ان کے ٹاپ سنتی رہی۔ جوں جوں ٹاپو دھیمے ہوتے گئے، فوزی کے کانوں میں داؤد کی آواز بلند ہوتی گئی۔ راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے رستے جایا کرتی ہیں۔ وہ جب اندر جا کر سونے کے لیے لیٹی تو بھی اس کے گرد داؤد کے یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، کیا میں داؤد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ شرمسار سی ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اسے داؤد کے یہ الفاظ یاد آئے، راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں۔ اس کے ذہن میں خون موجیں مارنے لگا۔ شادی ایک بیکار سا خیال بن کر ذہن سے نکل گیا۔ سیف الدین اور اس کے محافظوں نے رات سفر میں گزار دی۔ صبح طلوع ہوئی تو سیف الدین آگے آگے جا رہا تھا۔ داؤد اور حارث اتنا پیچھے تھے کہ ان کی باتیں سیف الدین کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ گھوڑوں کی قدموں کی بھی آوازیں تھیں۔ معلوم نہیں تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ حارث نے جھنجھلا کر داؤد سے پوچھا۔ یہاں ہم اسے قتل کر کے لاش کہیں دبا دیں تو کسی کو ہم پر قتل کا شک نہیں ہو سکتا۔ اسے زندہ رکھ کر ہم اس کی پوری فوج کو قتل کرا سکیں گے۔ داؤد نے کہا، یہ مر گیا تو اس کی فوج کی کمان کوئی اور لے لے گا۔ مجھے راز معلوم کرنا ہے، تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ دوپہر سے کچھ پہلے انہیں حلب کے مینار نظر آنے لگے۔ اس سے الگ ہٹ کر المبارک کا سبزہ زار تھا جہاں قدرتی چشمے تھے۔ اس جگہ کے قریب پہنچے تو سیف الدین کا وہ کمانڈر جو الملک الصالح کے لیے اس کی ملاقات کا پیغام لایا تھا دوڑتا آیا۔ اس نے بتایا کہ الملک الصالح انتظار کر رہا ہے۔ المبارک کے سبزہ زار میں داخل ہوئے تو الملک الصالح کے 2 سالار استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے لیے چشمے کے کنارے خیمہ نصب کیا جائے۔ وہ اسی جگہ قیام کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اس نے شہر میں الملک الصالح کے محل میں جانا کیوں پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے داؤد اور حارث کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے لیے نہایت خوشنما اور کشادہ خیمہ نصب کر دیا گیا۔ ملازم بھی آ گئے اور خیمے نے وہاں محل کا منظر بنا دیا۔ الملک الصالح نے اسے قلعے میں رات کے کھانے پر مدعو کیا اور وہیں ملاقات طے ہوئی۔ شام کو سیف الدین اور الملک الصالح کی ملاقات ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑھی۔ سلطان ایوبی کا پورا نام یوسف صلاح الدین ایوبی تھا۔ میں اس ملاقات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ الملک الصالح اور سیف الدین والی موصل کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات قلعے میں ہوئی جہاں الملک الصالح نے سیف الدین کا استقبال کیا۔ سیف الدین نے کمسن شہزادے الملک الصالح کو گلے سے لگا لیا اور رو پڑا۔ ملاقات کے بعد سیف الدین اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ چشمہ المبارک کے پاس تھا، وہاں اس نے بہت دن قیام کیا۔ 2 وقائع نگاروں نے جو قوائف قلم بند کیے تھے وہ اس طرح ہیں کہ سیف الدین نے الملک الصالح سے کہا کہ اس نے اس کے پیغام کا جواب نہیں دیا۔ الملک الصالح حیران ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس نے دوسرے ہی دن تحریری جواب بھیج دیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، صلح کا معاہدہ محض دھوکہ ہے جو وقت حاصل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کو دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا، سیف الدین نے کہا۔ میں تو اس پر پریشان تھا کہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے غلطی کی ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے۔
الملک الصالح کے ساتھ اس کے 2 سالار بھی تھے۔ انہوں نے اسی وقت اس آدمی کو بلایا جسے پیغام دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ قاصد کون تھا۔ قاصد کو بلانے گئے تو معلوم ہوا کہ جس روز وہ پیغام لے کر گیا تھا اس روز کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس اطلاع پر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ قاصد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ وہ کہیں اکیلا رہتا تھا، وہاں اس کا سامان پڑا تھا، وہ خود نہیں تھا۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا اہم پیغام صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ الملک الصالح کے صلیبی مشیروں تک پہنچا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا، قاصد صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا یا سیف الدین کی طرف جاتے ہوئے قاصد ایوبی کے جاسوسوں یا چھاپہ ماروں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حملے میں پہل کر دے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو فوراً اکٹھا کیا جائے اور ایوبی پر حملہ کر دیا جائے۔ صلیبی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہے۔ ایک ہی دن میں موصل اور حرن پیغام بھیج دیے گئے کہ افواج جس حالت میں ہیں حلب پہنچیں۔ حرن کے امیر گمشتگین نے کچھ پس و پیش کی، لیکن سب کے درمیان بیٹھ کر وہ کھلی مخالفت نہ کر سکا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تینوں افواج ایک ہائی کمانڈ کے تحت ہوں گی اور سپریم کمانڈ سیف الدین ہوگا۔ گمشتگین نے اپنی فوج شامل تو کر دی لیکن خود حلب میں رہنا پسند کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سیف الدین کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا۔ 2-3 دنوں میں تینوں فوجیں حلب میں جمع ہو گئی۔ صلیبیوں نے اسلحہ اور سامان بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مزید سامان کا وعدہ کیا اور افواج کو کوچ کرا دیا۔ حملے کا پلان عجلت میں بنایا گیا تھا۔ کوچ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نقل و حرکت رات کو کی گئی، دن کو پڑاؤ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ انتظام بھی کیا گیا کہ چھاپہ ماروں کی خاصی تعداد کوچ کے راستے دائیں بائیں اس ہدایت کے ساتھ پھیلا دی گئی کہ کوئی مسافر بھی نظر آئے تو اسے پکڑ کر حلب بھیج دو تاکہ فوج کا کوچ خفیہ رہے۔ کوچ سے پہلے سیف الدین نے داؤد اور حارث کو بلایا، انہیں شاباش دی اور کہا کہ انہوں نے مشکل کے وقت اس کا ساتھ دیا ہے، جنگ کے بعد انہیں ترقی ملے گی اور انعام بھی۔ اس نے حارث سے کہا، تمہاری بہن کا میرے سر پر ایک فرض ہے، میں اس کے سامنے اس وقت جاؤں گا جب میں یہ فرض ادا کرنے کے قابل ہوں گا۔ حارث کو حیرت میں دیکھ کر اس نے کہا، فوزی نے کہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار لے کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث، میں اگر فاتح واپس آیا تو تمہاری بہن موصل کی ملکہ ہوگی۔ انشاءاللہ، حارث نے کہا، ہم آپ کو فاتح لائیں گے۔ کیا تینوں فوجیں اکٹھی کی جا رہی ہیں؟ ہاں، سیف الدین نے جواب دیا، اور میں تینوں کا سالار اعلیٰ ہوں۔ زندہ باد، داؤد نے کہا۔ اب بھاگنے کی باری صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ داؤد اور حارث نے غلامانہ انداز سے جوشیلی باتیں کر کے اور فوزی کا نام بھی بار بار لے کر اس سے پلان کا خاکہ بھی معلوم کر لیا اور نقل و حرکت کا انداز بھی پوچھ لیا۔ تم دونوں اپنی فوج میں چلے جاؤ، سیف الدین نے کہا، میرا محافظ دستہ آ گیا ہے، میں تم دونوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تینوں فوجوں کا کوچ رات کو ہوا۔ داؤد اور حارث موصل کی ایک فوج کے جیش میں شامل ہو گئے تھے۔ حارث کو تو کئی سپاہی جانتے تھے کیونکہ وہ اسی فوج کا تھا۔ داؤد کے متعلق حارث نے بتایا کہ والی موصل کا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ کوچ کی حالت میں کسی نے داؤد کے متعلق چھان بین نہ کی۔ رات کو تینوں فوجیں 3 کالموں میں چلتی رہیں۔ آدھی رات کے بعد علاقہ چٹانی آ گیا، جہاں کئی جگہوں پر کالم کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ داؤد نے حارث سے کہا، یہاں سے نکلو، موقع اچھا ہے۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے گھوڑے آہستہ آہستہ ایک طرف کرنے شروع کر دیے اور فوج سے دور ہٹتے گئے۔ داؤد کی اسکیم یہ تھی کہ دور جا کر گھوڑے سرپٹ دوڑا دیں گے۔ دن کو تینوں افواج پڑاؤ کریں گی
اور وہ دونوں ترکمان پہنچ جائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو حملے کی خبر دے دیں گے۔ اس طرح اسے حملے کی اطلاع ایک دن پہلے مل جائے گی اور وہ دشمن کے استقبال کا انتظام کرے گا۔ داؤد کو اپنی اسکیم کی کامیابی پر مکمل اعتماد تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ارد گرد کے علاقے میں چھاپہ مار اور جاسوس پھیلا دیے گئے ہیں۔ وہ دونوں دور دائیں طرف نکل گئے۔ جب دیکھا کہ فوج سے بہت دور محفوظ فاصلے پر آ گئے ہیں تو انہوں نے ترکمان کا رخ کر لیا، لیکن گھوڑے دوڑائے نہیں، رفتار ذرا تیز سی کر دی۔ وہ گھوڑوں کو تھکانے سے بھی گریز کر رہے تھے، کیونکہ انہیں منزل تک رکے بغیر پہنچنا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، صبح کا اجالا نکھرنے لگا تو داؤد گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس طرف دیکھنے لگا جدھر افواج جا رہی تھی۔ اسے دور گرد کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ افواج سے بہت دور ہیں، مگر اس کی غلطی تھی، اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ نیچے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ یہ ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کا علاقہ تھا۔ وہ دو ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آگے موڑ تھا۔ وہ موڑ پر پہنچے تو آگے سے 4 گھوڑ سوار آ گئے۔ چاروں نے برچھیاں ان کی طرف کر دیں اور وہ رک گئے۔ گھوڑوں سے اترو، گھوڑ سوار نے رعب سے کہا۔ ہم مسافر ہیں، داؤد نے کہا۔ مسافر موصل کی فوج کی وردی میں نہیں ہوا کرتے، گھوڑ سوار نے کہا۔ مسافروں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوا کرتے جو تم نے اٹھا رکھے ہیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، گھوڑے موڑو۔ یہ حلب کے چھاپہ مار تھے جو مشکوک آدمیوں کو پکڑ کر حلب لے جانے کو تمام علاقے میں پھیلا دیے گئے تھے۔ چاروں سواروں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ داؤد نے حارث سے آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے بھائی۔ حارث نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے نے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا دیں۔ حارث نے ایڑ لگائی، گھوڑے نے جست لگائی۔ حارث نے سامنے والے گھڑ سوار کے سینے میں برچھی اتار دی، لیکن اس کے بائیں جو سوار تھا اس کی برچھی حارث کے کندھے پر اتر گئی۔ داؤد تجربہ کار چھاپہ مار تھا، اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، وہیں سے گھمایا اور ایک اور سوار کو بے خبری میں لے لیا۔ وہ 4 تھے اور یہ 2۔ یہ جگہ گھوڑوں کی لڑائی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ دونوں طرف ٹیلے تھے۔ تھوڑی دیر گھوڑے کودتے پھلانتے رہے، برچھیاں ٹکراتی رہیں۔ حارث گھوڑے سے گر پڑا۔ داؤد کو بھی زخم آئے تھے، جن میں 2-3 گہرے تھے، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ آخر چاروں سوار مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ داؤد بھی شدید زخمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ معرکہ ختم ہو گیا ہے تو اس نے حارث کے گاؤں کا رخ کر لیا۔ حارث کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر گیا ہے، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا، لیکن وہ سلطان ایوبی کو حملے سے قبل از وقت خبردار کرنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ اس کی زین اور گھوڑے کی پیٹھ بھی لال ہو گئی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ترکمان دور ہے اور حارث کا گاؤں قدرے کم دور۔ اس کی نظر حارث کے باپ پر تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ زندہ پہنچ گیا تو بوڑھے سے کہے گا کہ اپنے شہید بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے ترکمان پہنچو اور سلطان ایوبی کو خبردار کر دو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا جتنا زیادہ ہلتا تھا، داؤد کے جسم سے خون اتنا ہی زیادہ نکلتا تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہتا، زمین و آسمان کے مالک، تجھے اپنے رسول کا واسطہ مجھے تھوڑی سی زندگی عطا کر دے۔ اس کے نیچے گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑتا جا رہا تھا، مگر داؤد کے زخم کھلتے جا رہے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے جوڑ بھی الگ ہو رہے ہیں۔
ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ وہ ذرا سا اپنے آپ میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ رات کا اندھیرا ہے اور اسے کسی نے تھام رکھا ہے۔ اسے وہ دشمن سمجھ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، داؤد تم گھر میں ہو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے آواز پہچان لی، یہ فوزی کی آواز تھی۔ وہ غشی کی حالت میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ آیت کریمہ نے اسے روح کی روشنی عطا کی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے اندر جا کر پوچھا۔ وہ باہر چلے گئے ہیں، فوزی نے کہا، وہ کل یا پرسوں آئیں گے۔ فوزی اور اس کی بھابھی اس کے زخم دھونے لگے تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پی کر اس نے کہا، فوزی تم نے کہا تھا کہ مردوں کے کام عورتیں بھی کر لیا کرتی ہیں۔ وہ رک رک کر بڑی مشکل سے بول رہا تھا، میرے زخم نہ دھو، بیکار ہے، میرے اندر خون نہیں رہا۔ میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا کہ تمہیں اس گھر سے باہر جانے دیتا، مگر یہاں مسئلہ میری اور تیری ذات کا نہیں، یہ ایک امانت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس نے فوزی کو ترکمان کا راستہ سمجھایا اور اسے پیغام دیا کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجیں کس طرح مشترکہ کمان میں حملے کے لیے آ رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا پلان کیا ہے۔ اس نے فوزی کو بتایا کہ اس کا بھائی اس فرض کی ادائیگی میں شہید ہو گیا ہے۔ فوزی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ حارث کی بیوی بھی تیار ہو گئی۔ ایک گھوڑا گھر میں تھا، دوسرا داؤد کا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی داؤد کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ فوزی، داؤد نے نحیف آواز میں کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ اس کے قریب آئی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اور مسکرا کر کہا، راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے راستے جایا کرتی ہیں۔ ہماری شادی کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کی چراغاں ہوں گی۔ اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ فوزی نے اسے بلایا مگر اس کی بارات کہکشاں کے راستے چل پڑی تھی۔ فوزی کو داؤد سب کچھ بتا کر شہید ہوا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی نے گھر اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر زین ڈالی اور اس پر فوزی کی بھابھی سوار ہو گئی۔ فوزی نے داؤد کے گھوڑے کو پانی پلایا اور سوار ہو گئی۔ زین پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ دونوں گھوڑے گاؤں سے نکل گئے۔ دونوں لڑکیاں اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھیں۔ اس راستے سے وہ واقف نہیں تھیں۔ داؤد نے فوزی کو ایک ستارہ سمجھا دیا تھا، وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتی گئی۔ ادھر تینوں افواج دن بھر قیام کر کے رات کو چل پڑی تھیں۔ ترکمان زیادہ دور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی ترکمان میں آنے والے طوفان سے بے خبر تھا۔ اس نے دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا، مگر اس کے دشمن نے بھی اب کے اچھے انتظامات کیے تھے۔ اس نے اپنے چھاپہ ماروں کو بتا دیا تھا کہ ترکمان کے قریب انہیں سلطان ایوبی کے ایسے آدمی ملیں گے جو دیہاتی لباس میں یا خانہ بدوشوں کے بھیس میں ہوں گے اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا اس طوفان سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا بے خبری میں دبوچے جانا یقینی تھا۔ اپنے سالاروں سے وہ کہہ رہا تھا، حلب، ہرن اور موصل والے اتنی جلدی حملہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، حالانکہ اسے سیف الدین کی طرف الملک الصالح کا بھیجا ہوا پیغام مل گیا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی پر جیسے دیوانگی طاری تھی، انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مستورات ہیں اور ان کے راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ رات انہوں نے گھوڑوں پر گزار دی۔ صبح کا نور پھیلنے لگا تو وہ ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ فوزی نے ایک چٹان کے سہارے ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے، اس کا سر ڈھلک گیا تھا۔ فوزی نے اپنے بھابھی سے کہا کہ کوئی زخمی معلوم ہوتا ہے
لیکن رکیں گے نہیں، معلوم نہیں کون ہے۔ انہیں اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھوڑے قریب گئے تو فوزی نے چیخ کر کہا، حارث! اور وہ گھوڑے سے کود گئی۔ وہ حارث تھا۔ وہ شہید نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا زندہ رہنا بھی معجزہ تھا۔ اس کے جسم پر برچھیوں کے بہت سے زخم تھے۔ لڑکیوں نے گھوڑوں کے ساتھ پانی کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے حارث کو پانی پلایا۔ اسے ذرا سا ہوش آیا تو اس نے پوچھا، میں گھر میں ہوں، داؤد کہاں ہے؟ فوزی نے اسے ساری بات بتا دی اور بتایا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کدھر جا رہی ہیں۔ حارث نے کہا، مجھے گھوڑے پر ڈال دو اور ترکمان کی طرف گھوڑے دوڑا دو۔ دونوں لڑکیوں نے اسے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ فوزی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ حارث روح کی قوت سے زندہ تھا، ورنہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں بچا تھا۔ یہ فرض کی لگن کا کرشمہ تھا۔ فوزی نے اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا رکھی تھی اور اسے ایک بازو میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ سرگوشیوں میں فوزی کو راستہ بتا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی دشمن افواج سیف الدین کی کمان میں ترکمان کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ ادھر فوزی، حارث اور حارث کی بیوی ایک محفوظ سمت سے ترکمان کی طرف جا رہی تھی۔ افق سے آسمان گہرا بادامی ہوتا جا رہا تھا اور یہ رنگ اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فوزی کی بھابھی نے افق کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر کہا اور چلا کر کہا، فوزی ادھر دیکھو۔ حارث نے سرگوشی کی، کیا ہے فوزی؟ آندھی، فوزی نے کہا، اور اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس خطے کے لوگ ان آندھیوں سے واقف تھے۔ یہ علاقہ بے شک چٹانی تھا، لیکن کچھ حصے ریتیلے تھے اور ارد گرد ریگزار تھا۔ آندھی جب آتی تھی تو چٹانوں کو ریت میں دفن کرتی تھی۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے یہ قیامت ہوتی تھی، لیکن یہ جو آندھی آ رہی تھی وہ اس حصے کی چند ایک بھیانک آندھیوں میں سے ایک تھی، اور اس آندھی نے تاریخی حیثیت حاصل کر لی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگروڈ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں چند ایک یورپی مورخوں اور مسلمان وقائع نگاروں کے حوالے دے کر لکھا ہے، جس روز الملک الصالح مشتگین اور سیف الدین کی متحدہ فوج سلطان صلاح الدین ایوبی پر بے خبری میں حملہ کرنے کے لیے ترکمان کے قریب پہنچ گئی تو ایسی آندھی آئی کہ اپنی ناک سے ایک بالشت آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ اس آندھی میں اس پر ایک اور طوفان آ رہا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ متحدہ افواج نے سلطان ایوبی پر حملہ کرنے میں تاریخ کر دی، جو سالار اعلیٰ کی لغزش تھی، لیکن راہ حق کے مسافروں کی مدد خدا کیا کرتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ خدا ذوالجلال نے دو مسلمان لڑکیوں کے جذبہ حریت کی لاج رکھ لی تھی۔ ایک بہن اپنے زخمی بھائی کو سینے سے لگائے مجاہدین اسلام کو کفر کی الغار سے خبردار کرنے کو دوڑی جا رہی تھی۔ اسے کوئی غم نہ تھا کہ اس کا بھائی مر رہا ہے۔ آندھی اتنی تیزی سے آئی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ متحدہ افواج چٹانوں کی اوٹ میں بکھر کر پناہ گزین ہوئی۔ گھوڑے اور اونٹ بے لگام ہو گئے۔ کمانڈروں کو اطمینان تھا کہ آندھی گزر جائے گی اور فوجوں کو منظم کر لیا جائے گا، مگر آندھی کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کی بھی یہی بری حالت تھی۔ خیمے اڑ رہے تھے۔ بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں نے قیامت بپا کر رکھی تھی۔ ریت کی بوچھاڑوں کے ساتھ کنکریاں اور ریزے جسموں میں داخل ہوتے محسوس ہوتے تھے۔ چیخیں ایسے جیسے بدروہیں اور چڑیلیں چیخ رہی ہوں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر پتہ چلتا تھا کہ سورج کو بھی آندھی اڑا لے گئی ہے۔ کمانڈر چلاتے پھر رہے تھے۔ سپاہی اڑتے خیموں کو سنبھالتے، گرتے اور اٹھتے تھے۔ 3-4 سپاہی ایک چٹان کی اوٹ میں دب کے بیٹھے تھے۔ ایک گھوڑا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا ان پر چڑھ گیا۔ سپاہیوں نے ادھر ادھر گرتے چلا چلا کر کہا، گھوڑا روکو بدبخت، کہیں اوٹ میں ہو جاؤ۔ گھوڑا رکا تو ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا،
کچھ اور نہ کہنا عورت ہے۔ ایک اور نے کہا یہ 2 عورتیں ہیں، وہ فوزی اور اس کی بھابھی تھیں۔ سپاہیوں نے یہ سمجھ کر کہ آندھی میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہیں، ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور انہیں چٹان کے اوٹ میں کرنے لگے۔ ہمیں سلطان تک پہنچاؤ، فوزی نے آندھیوں کی چیخوں میں چلا کر کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہیں؟ ہم بہت ضروری پیغام لے کر آئی ہیں، ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ سپاہیوں نے گھوڑے پر ایک لہو لہان زخمی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں پکڑیں اور بڑی ہی مشکل سے سلطان ایوبی کے خیمے تک پہنچے، مگر وہاں کوئی خیمہ نہیں تھا، خیمہ اڑ گیا تھا۔ ایک کمانڈر نے دیکھ لیا اور لڑکیوں کو سلطان ایوبی تک لے گیا۔ سلطان ایک عمودی چٹان کی اوٹ میں بیٹھا تھا، اس کی حفاظت کے لیے قناتین تان دی گئی تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی تیزی سے اٹھا۔ سب سے پہلے حارث کو گھوڑے سے اتارا گیا، وہ ابھی زندہ تھا۔ لڑکیاں گھوڑوں سے اتریں اور تیزی سے بولتے ہوئے فوزی نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ متحدہ فوج حملے کے لیے آ گئی ہیں۔ حارث نے سرگوشیوں میں ضروری باتیں بتائیں اور وہ بولتے بولتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس سے کچھ دیر بعد آندھی کا زور تھمنے لگا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور حکم دیا کہ خیمے سنبھالنے کی ضرورت نہیں، سپاہیوں کو جیشوں اور دستوں میں اکٹھا کرو، چھاپہ مار دستے فوراً بلاؤ۔ اس نے سالاروں کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے اور رات کے اندر اندر کیا کیا نقل و حرکت کرنی ہے۔ آندھی کا زور کچھ اور کم ہو گیا، لیکن رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ سیف الدین کی متحدہ افواج اپنے آپ کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئیں۔ بہت سے سپاہی سو گئے۔ رات کا حملہ اس بد نظمی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ جانور بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد افواج پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی کا کیمپ جاگ رہا تھا اور وہاں بے پناہ سرگرمی تھی۔ سیف الدین کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں اور بائیں سے 2-3 میل دور اس فوج کا حصہ گزرتا جا رہا ہے جسے وہ بے خبری میں تباہ کرنے آیا تھا۔ صبح طلوع ہوئی، متحدہ افواج پوری طرح بکھری ہوئی تھیں، رسد اڑ گئی تھی۔ بعض گھوڑوں نے منہ زور ہو کر سپاہیوں کو کچل ڈالا تھا۔ افواج کو عجلت سے منظم کیا گیا۔ آدھے سے زیادہ دن اسی میں گزر گیا۔ سیف الدین نے تینوں افواج کے سالاروں کو حکم دیا کہ چونکہ سلطان ایوبی بے خبر ہے، اس لیے سامنے سے کھلا حملہ کر دیا جائے۔ دن کے پچھلے پہر حملہ کیا گیا۔ دائیں بائیں چٹانیں اور سرسبز ٹیلے تھے، ان سے حملہ آوروں پر تیروں کا مین برسنے لگا۔ سامنے سے آگ کے گولے آنے لگے۔ آتش گیر سیاہ کے ہنڈیاں گرتی اور پھٹتی تھیں۔ سیال مادہ بکھیر جاتا تھا۔ اس پر جب منجنیقوں کے پھینکے ہوئے آگ کے گولے گرتے تھے تو زمین مہیب شعلے اگلتی تھی۔ حملہ رک گیا۔ سیف الدین نے افواج کو پیچھے ہٹا لیا اور حملے کی ترتیب اور سکیم بدل دی، مگر اس کی افواج پیچھے ہٹیں تو عقب سے ان پر ایسا شدید اور تیز حملہ ہوا کہ افواج کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ حملہ سلطان ایوبی کے اپنے مخصوص سٹائل کا تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد تھوڑی تھی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے، سواروں کی برچیاں اور تلواریں چلیں اور وہ غائب ہو گئے۔ ایسے ہی حملے پہلوؤں پر ہوئے۔ سیف الدین کی مرکزی کمان ختم ہو گئی۔ رات آئی، حملے رات کو بھی جاری رہے۔ سیف الدین اور پیچھے ہٹا تو اس پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار رات بھر سرگرم رہے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب سلطان ایوبی نے ایک چٹان پر چڑھ کر میدان جنگ کی کیفیت دیکھی۔ اس کے سامنے اب جنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ اس نے قاصد کو اپنے ریزرو دستوں کے کمانڈروں کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں نے زمین ہلا ڈالی۔ پیادہ دستے دائیں اور بائیں سے نکلے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان پھٹنے لگا۔ سیف الدین کی افواج اس قابل نہیں رہی تھیں کہ اس حملے کی تاب لا سکتی۔ گھیرا بھی تھا اور گھیرا مکمل تھا۔ سامنے سے شدید حملہ آ گیا۔ سیف الدین کی افواج کا جذبہ تو ختم ہو ہی چکا تھا، خود سیف الدین دل چھوڑ بیٹھا۔
وہ دیکھ رہا تھا کہ کمان اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور افواج لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ سوار زخمی سپاہیوں کو روند رہے تھے۔ آخر انہوں نے فردن فردن ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی وہ فوج جو سیف الدین کے عقب میں تھی آگے آ رہی تھی۔ دائیں بائیں سے چھاپا مار ہلے پر ہلہ بول رہے تھے۔ سیف الدین کی افواج شکنجے میں پھنس گئی تھی۔ سیف الدین کے مرکز تک پہنچے تو وہاں شراب کی سراہیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان کا سالار اعلیٰ آخری بار ایک چٹان کی اوٹ میں دیکھا گیا تھا، پھر نظر نہیں آیا۔ اسے سلطان ایوبی کے حکم سے بہت تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ نکل گیا تھا۔ اپنی افواج کو سلطان ایوبی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ گیا تھا۔ رات ایک خیمے میں جو ترکمان کے سبززار میں خاص طور پر نصب کیا گیا تھا، فوزی اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی، میں نے خون کی ندی پار کر لی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہوتا۔ حارث، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو فوزی نے پوچھا، سلطان کیا خبر ہے؟ میرے بھائی کا خون رائے گاں تو نہیں گیا؟ اللہ نے دشمن کو شکست دی ہے، تم فاتح ہو میری عزیز بچی، تم۔ اور سلطان ایوبی کی آواز رقت میں دب گئی، اس کے آنسو بہہ نکلے۔